बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम के साथ हम पिछले एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे कि क्या रीज़न्स हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी में आते हैं और सुसाइड का प्लान करते हैं और सुसाइड करते हैं प्रॉपर। आखिर ऐसी क्या रीज़न्स हैं? हमने पिछले एपिसोड में कुछ रीज़न्स को हाईलाइट किया, कुछ को डिस्कस किया, उसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। आज हम एक निहायत अहम, हसास मगर इंतहाई अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के तालबात खुदकशी के बढ़ते हुए रुझानात। ये सिर्फ एक खबर नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफकतुर रहमान साहब। ग्रेड सिस्टम जो है वो क्या तुलबा के लिए स्ट्रेस का बायस तो नहीं बन रहा? देखिए, जो ग्रेड सिस्टम है इसमें से 100% स्ट्रेस का एलिमेंट आप नहीं निकाल सकते, ये तो रहेगा हमेशा। हाँ, स्टूडेंट्स को उसको टैकल करने का तरीकेकार जो सिखाना है ये उस टीचर ने सिखा देना है या उस माहौल ने सिखाना है। देखिए, ये तो किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज में नहीं हो सकता कि ग्रेड्स आपके एक जैसे आ जाएं। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि मुकाबले की एक फ़ज़ा ख़त्म कर दी जाए, ये भी नहीं हो बिल्कुल ऐसा सकता। ही है। मुकाबले की फ़ज़ा भी ज़रूरी है तरक्की करने के लिए। अब हम्म, उसको पॉज़िटिव किस अंदाज़ से लेना है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे कोर्स करिकुलम के अंदर भी आप कोई कुछ क्रेडिट आवर्स का एक कोर्स डाल सकते हैं साइकोलॉजी का, जिसमें स्टूडेंट्स को की ये ग्रूमिंग किस अंदाज़ से की जाए। या लाइफ़ स्किल्स का आप कुछ को ऐसा डाल दें जिसमें तुलबा को ये तरबियत दी जाए कि आपने कैसे अपने से ज़्यादा ग्रेड्स वाले को बर्दाश्त करना है। या खुद अगर आपसे किसी ने ज़्यादा ग्रेड लिया है तो आपने मज़ीद हौसला करना है, अगर ये ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ, बजाय इसके कि आप बिल्कुल। डिप्रेस हो जाएँ। तो उसको पॉज़िटिव अंदाज़ में लेने की तरबियत हमें देनी चाहिए। अच्छा, एक और यहाँ पे फैक्टर मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़ाहिर बात है कि जब हम बात करते हैं स्टूडेंट एंड टीचर के रिलेशनशिप की, एक आपने पहले ही बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दिया कि ना स्टूडेंट मानने को तैयार है कि वो टीचर है और ना ही टीचर ये शो कर रहा है कि वो स्टूडेंट की तरफ थोड़ा-सा एम्पैथी पार्ट रखे। तो आपके ख्याल से आज का स्टूडेंट और आज का टीचर का जो आपस का बिहेवियर है, सम टाइम बहुत फ्रेंडली हम देखते हैं बहुत यूनिवर्सिटीज़ में, सम टाइम हम देखते हैं कि बहुत बैलेंस होता है और जो बैलेंस होता है वही ठीक होता है। तो आप ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा। देखिए, बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स डेफ़िनिटली टीचर के पसंदीदा होंगे और कुछ नहीं होंगे। ये तो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग तो होगी। हाँ, ये हाँ। ये नहीं हो सकता कि एक टीचर के पास स्टूडेंट्स हों और उसमें पसंदीदगी या नापसंदीदगी का एलिमेंट ना हो। आज से कोई तकरीबन 22-23 साल पहले मैं भी टीचर था या किसी का पढ़ाता था। मुझे इसका ज़ाती तजर्बा भी है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक क्लास में तमाम स्टूडेंट्स आपके लिए एक जैसे हों? वो एक बच्चा जो है वो बाकी क्लास के लिए सपोर्टिव है, एक अच्छे माहौल को कायम रखने में टीचर्स के लिए मददगार साबित होता है। और एक बच्चा जो है जो पढ़ने वाले को भी डिस्टर्ब करता है या ऐसी क्वेश्चनिंग करता है जिसका मकसद क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन ही है, तो टीचर के लिए यहाँ थोड़े से आ जाएगा। अच्छा, अब ये है कि ये लाइकिंग डिसलाइकिंग को इस अंदाज में लेना कि स्टूडेंट्स को फील ना हो, स्टूडेंट्स अपने आप को डिप्राइव्ड ना समझें या स्टूडेंट अपने आप को ये ना समझें, उस बात को नेगेटिव ना लें। तो इसकी तरबियत तो आप टीचर्स को दे सकते हैं। वो जो टीचर्स के पेशा वराना कोर्सेज़ हैं उसके अंदर यहाँ इसकी चीज़ तरबियत दी जाती है। तो जो लोग उस प्रोसेस से गुज़रे हैं ना, जैसे आपके मास्टर्स इन एजुकेशन है या हुँ, हुँ। एजुकेशनल मैनेजमेंट के मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, वहाँ ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और जिन लोगों ने वो कोर्सेज़ किए हुए हैं डेफिनिटली दे नो दिस। और जिन लोगों ने ये कोर्सेज़ नहीं किए हुए, वो उन्होंने अपना बीएस या एमएस अच्छा किया, उसमें रिसर्च अच्छी थी, ग्रेड्स अच्छे थे, उस बेस हुँ, के ऊपर हुँ। यूनिवर्सिटी रख लिया जैसा कि आजकल होता है, तो वो डेफिनिटली इस तरबियत से नहीं गुज़रे हुए होते। तो ज़रूरी है कि जिसको भी आप रखें, उसे इस तरबियत से गुज़ार लें फिर आप। और फिर जो ट्रेनिंग होती है, ये एक दफ़ा नहीं होती, ये इसको बार-बार करवाना पड़ता है। आप बार-बार करवाते हैं, तो वो बंदा ज़्यादा जो है उसको ग्रैस्प कर लेता है। ये भी एक ट्रेनिंग का असूल है। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी आपने स्टार्टिंग में कहा था, मैंने आपको रोक दिया था। हम थोड़ा-सा घर के ऊपर आते हैं, एक फैमिली एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर एक स्टूडेंट जो है, जो ये सोचता है और वो ये सोच के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता है और आके सुसाइड का प्लान करके और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। इसमें घर का एनवायरनमेंट किस हद तक और कितने परसेंट इन्वॉल्व है? देखिए, जहाँ तक सुसाइड का एलिमेंट है, अगर आप साइकोलॉजी देखें तो एक ख़ास एज होती है जिसमें इस किस्म के ख़्यालात बच्चे के ज़हन में और ख़ुसूसन बच्चियों के ज़हन में ज़्यादा आते हैं। अच्छा, अब पेरेंट्स तमाम तो साइकोलॉजिस्ट नहीं होते कि वो हम समझे कि एक साइकोलॉजिस्ट की तरह ट्रीट कर लें। लेकिन यहाँ आ जाता है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल। तो वो ऐसे छोटे-छोटे प्रोग्राम्स करें जिससे पेरेंट्स को भी एजुकेट किया जाए
کہ جب بچے اس عمر سے گزر رہے ہیں، جب ان کے اندر مختلف ہارمونل چینجز آ رہی ہیں اور اس قسم کے خیالات کا آ جانا ایک فطری امر ہے۔ یہ ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، ایسا ہو جاتا ہے اور پیرنٹس کو اسے کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے۔ ایون جو ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر بھی ان کے کریکلا کا یا ان کی چیزوں کا حصہ ہے کہ ان خیالات کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، تو یہاں پیرنٹس کا رول آپ بالکل omit نہیں کر سکتے۔ پیرنٹس کا بھی اپنا ایک رول ہے۔ بچہ یا بچی جب جوان ہو رہا ہے، ایک فیز سے گزر رہا ہے، اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں، تو اس کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کو بڑھانا، مثبت کمیونیکیشن کو بڑھانا، اس کے منفی خیالات کو بھی سننا اور منفی خیالات کو جھٹکنا نہیں ہے، اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ تو ٹرو یہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز میں سمجھ رہا ہوں آپ جیسے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی چیزیں کچھ ماڈیولز ڈیولپ کریں اور اس کے ذریعے پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کریں۔ ٹرو تمام پیرنٹس تو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ اصل میں یہ ویسی ہی بات ہے کہ جس طرح میں کہتی ہوتی ہوں کہ اگر ایک بندہ آئی سی یو میں بیمار ہے تو وہ بیمار بندے کو ضرورت نہیں ہے ٹریننگ کی، اس بیمار بندے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اٹینڈنٹ اور اس کے ڈاکٹرز کو ضرورت ہے جنہوں نے اس کو اپلفٹ کرنا۔ آپ تو یہ رول آپ لوگوں کا بھی بنتا ہے کہ بالکل ایسا پیرنٹس ہی کو ہے۔ ایجوکیٹ کریں۔ جیسے ہم نے تھوڑے عرصے میں ہماری سوسائٹی کی بڑی اچھی بات ہے، یہ جو نشے سے انکار، زندگی سے پیار اور ایسے کئی سلوگنس ہم نے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر میڈیا کے اوپر کیے ہیں، سگریٹ کی ڈبی کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بڑے اثرات آئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں بدلی ہیں اور کم از کم آج ہر بندے کو پتا ہے کہ نشہ ایک بری چیز ہے۔ تو ہم کچھ چیزوں میں اپنا پیغام نوجوان نسل تک پہنچانے میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں اس انداز سے ایک چیزیں ڈیزائن کرنی چاہیے اپنے نوجوانوں کی ویل بینگ کے لیے۔ اور ایک بچہ جب تنہائی کا شکار ہوتا ہے، میں یہ کوشچن تھوڑا سا جس آپ نے کہا، ان کے ایک جب بچہ جب ینگ ایج میں اپنی ٹین ایج سے جب اوپر آ رہا ہے تو اس کو آف کورس چینجز ہوتی ہیں، اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے، اس کی فزیکل ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے۔ تو ایک چیز جو سب سے زیادہ میجر چینجز جب آ رہی ہیں ہماری سوسائٹی کے ایک بچے میں، تو وہ چینجز ماں باپ کو پتہ چلنی چاہیے، ٹیچرز کو پتہ چلنی چاہیے، یا اور بھی کوئی فیکٹرز ہیں جو آپ کے خیال سے کہ فرینڈس کا رول بھی آتا ہے کہ فرینڈس ایڈ آن ہوتے ہیں اس چیز میں کہ اچھا ٹھیک ہے اب اور کچھ نہیں ملا تو چلو جاؤ اور یہ امپیکٹ کر لو۔ دیکھیں، مذہب نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں جب وہ اپنے اس فیز سے گزر رہے ہیں۔ ٹرو۔ ٹھیک ہے، تو آپ بچوں کے لیے اور سب کچھ کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، ان کے لیے اچھی خوراک مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا ماحول مہیا کرتے ہیں۔ باپ ساری زندگی لگا دیتا ہے، گھر بنانے کے لیے لگتا ہے، کام کرتا ہے کہ سواری میں لے لوں اس کے لیے، ماں بھی بہت سارے کام کرتی ہے۔ تو یہاں کیوں تنہا چھوڑ دیتے ہیں اس کو؟ جب آپ اس کو، آپ کی ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جی دیکھیے، والدین کا بہت اہم رول ہے اس میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی ساری تربیت کی ذمہ داری باہر کے ماحول کی ہے، دوستوں کی ہے، ٹیچر کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو ایک بڑا اہم نقطہ ہے جسے وہ فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر ایک بچہ لائق ہے، وہ گریڈ لے کے آ رہا ہے تو والدین کے لیے وہ پسندیدہ ہے، لیکن اگر وہی بچہ ذرا کم ذہنی صلاحیت کا حامل ہے اور نہیں گریڈ لے پایا تو کیا والدین کو اسے توجہ نہیں دینی چاہیے؟ کیا نالائق بچے کا اپنے والدین کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ذہنی طور پہ کمزور بچے کا اپنے والدین کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ آپ کا کیا صرف اتنا ہی فرض ہے کہ اسے ضروریات زندگی کی چیزیں دے دیں؟ آپ کا کیا یہ فرض نہیں ہے بحیثیت والدین کہ آپ اس کی ایموشنل ویل بینگ اور مینٹل ویل بینگ کا خیال رکھیں؟ ایک آپ کا رویہ تو پھر میں سمجھتا ہوں بحیثیت والدین بہت مٹیریلسٹک ہے کہ اگر بچہ کامیاب ہے تو اگر دنیا اس کے لیے تالیاں بجا رہی ہے تو آپ نے بھی تالیاں بجا دی، لیکن جہاں بچہ ناکام ہے، جہاں اسے دنیا کی طرف سے کوئی ریکگنیشن نہیں مل رہی، وہاں آپ نے بھی اسے ریکگنائز کرنا چھوڑ دیا، وہاں آپ نے بھی اس کا سہارا بننا چھوڑ دیا، وہاں آپ نے بھی اس کی بہتری کے لیے کچھ کام کرنا چھوڑ دیا۔ جہاں دنیا نے اسے نظر انداز کیا وہاں آپ نے بھی نظر انداز کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کا رول اپنے نالائق بچوں کے لیے، جنہیں وہ نالائق کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ زیادہ اہمیت کا عمل ہے۔ انہیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، انہیں زیادہ ڈھارس بندھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، تعلیمی میدان میں کچھ ناکامیاں وقتی طور پہ آ سکتی ہیں، لیکن یہ زندگی کی ناکامیاں نہیں ہے۔ آپ اس کے تعلیمی میدان کی ناکامی کا کینوس پھیلا کے پوری زندگی کی ناکامی پر لے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں آج ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اسکل ایجوکیشن فروغ پا رہی ہے۔ کیوں پا رہی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مینیجریل لیول کے اوپر یا اپر لیول کے اوپر تھوڑے لوگ چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر وہ ذہنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ ٹاپ پوزیشن پہ چلے جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ وہ زندگی میں ناکام ہو گئے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں ان کا کوئی شیئر ہی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں ان کا بھی شیئر ہے، خوشیوں پر ان کا حق بھی ویسے ہی ہے، اور ہر طرح کی زندگی کی رنگینیوں کو دیکھنے کا ان کا بھی حق ویسا ہی ہے۔
ان کے لیے اسکلز ٹریننگ ہے، ووکیشنل ٹریننگ ہے، ٹیکنیکل ٹریننگز ہیں، مختلف فیلڈز ہیں جن میں وہ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر ایک بندے کے لیے ایک منہ بنایا ہے تو دو ہاتھ بنائے ہیں، یہ بیلنس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دنیا میں جو بھی آتا ہے انسان، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مواقع پیدا کیے ہیں۔ آپ کو کسی کو کم تر جاننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، بالکل سوسائٹی کو بھی حاصل نہیں ہے، اور والدین کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، اور والدین کی ذمہ داری اس میں کہیں بڑھ جاتی ہے۔ کیا آپ کا ذمہ داری صرف اس کو دنیا میں لانا ہی تھی؟ کیا اس کو ایک اچھا انسان بنانا، اس کو زندگی کی پٹڑی پہ چڑھانا، کیا آپ کا اس کے اندر کوئی رول نہیں تھا؟ آپ نے ایک تعلیمی ادارے کو فیس دے دی اور آپ نے سمجھا کہ میرے بچے کی تمام تر گرومنگ کی ذمہ داری وہی رکھتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے اگر زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا اور آپ کی کچھ محرومیاں ہیں، تو ان محرومیوں کو پورا کرنا کیا اس بچے کی ذمہ داری جو آج اس دنیا میں آیا؟ اگر آپ کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا سائنٹسٹ نہیں بن سکے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خواب پورا کرنا اس بچے کی ذمہ داری ہے؟ یا اگر فرض کرے اس نے خواب پورا کر دیا، بہت اچھی بات ہے، اگر وہ یہ خواب پورا نہیں کر پایا اور کچھ اور کرنا چاہتا ہے، تو بھی کیا آپ اس سے ہاتھ کھینچ لیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت سوسائٹی ہم لوگ بھی بچوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں مختلف رولز کے اندر۔ آپ صرف ایک یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے کو اس میں مورد الزام نہیں ٹھہرا نہیں سکتے۔ ٹھہرا سکتے، جب تک بالکل آپ پورے کینوس کو نہیں دیکھتے، بحیثیت والدین آپ کی ذمہ داری تو پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا، بچہ دنیا میں 9 مہینے کے بعد آتا ہے، والدین کے موڈ، مزاج اور گھریلو ماحول کے اثرات تو اس پہ اسی دن سے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں جب اس کی والدہ اسے کنسیو کر لیتی ہے۔ تو کیا بالکل گھر کا اچھا ماحول رکھنا، اس کی بچے کی والدہ کو وہ ماحول دینا جس میں وہ اچھا سوچ سکے اور جس کے اثرات بچے کی گرومنگ کے اوپر پڑ سکیں، کیا ایک گھریلو لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور کیا دنیا میں ایسی مثالیں نہیں ہیں ممالک کی جہاں جب ایک خاتون کنسیو کرتی ہے تو پوری سوسائٹی، پورا گھر اس کی خوش کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کی کیئر کرنے میں لگ جاتا ہے کہ یہ دنیا میں ایک فرد میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ تو ہوں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اچھی مثالوں کو سامنے رکھیں اور اس انداز سے اپنا آپ ان پٹ دیں، تو پھر آپ آؤٹ پٹ کی توقع رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ میں نے اپنی بھرپور کوشش کر لی ہے، اور میں جس قابل تھا میں نے کوشش کر لی، اب اللہ تعالیٰ میری اس کوشش میں برکت ڈالے۔ لیکن آپ کوشش تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اپنا رول تو پلے کر ہی نہیں رہے، اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے صرف وہ ایک خودکشی آتی ہے جو کامیاب ہو گئی۔ بہت سارے لوگ جو سوچتے ہیں لیکن وہ اس کے بعد وہ ایموشنلی اس قابل نہیں ہے، وہ اتنے مضبوط نہیں ہے کہ ایسا بڑا فیصلہ اٹھا سکیں، لیکن وہ زندگی بھی زندوں جیسی نہیں گزار رہے۔ تو کیا ان لوگوں کی ذمہ داری سوسائٹی پر نہیں ہے؟ اور سوسائٹی کے اندر سب سے پہلے جو ذمہ دار آتے ہیں اس کے قریبی لوگ ہیں۔ ٹیچر تو بدل سکتا ہے، ادارہ تو بدلا بھی جا سکتا ہے، وہ اس کے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار جو اس کے بالکل قریب ہیں، ان کی بھی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارے والدین جو آج کا پیرنٹس ہے وہ بچوں کو یہ فیلئر والی بات تو سکھاتے نہیں ہے۔ ہمیں کیا عادت پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کا میچ دیکھنا ہے کرکٹ کا، تو پاکستان جیتے گا تو بس پاکستان جیتے گا، نہیں جیتے گا تو ٹی وی توڑ دو۔ اگر جی، آپ نے اس صورتحال سے باہر نکلنا ہوگا ہمیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس کو کیا کہنا بچوں کو چاہتے ہیں؟ سکسیس، فیلئر ہر چیز سکھانا ہوگی اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ بالکل بالکل ٹرو۔ میں چاہتا ہوں کہ مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، مثبت چیزوں کے اوپر توجہ دیں، اور دنیا بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے وہ بہت عظیم شخصیت ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اور جو اللہ اکبر کا لفظ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ فزکس پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ دنیا اس کائنات کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، اور وہ خالق و مالک جو اس دنیا کو، اس کائنات کو بنا سکتا ہے، اس کے پاس آپ کے لیے اپرچونٹیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ انشاءاللہ۔ اور آپ نے بہت شکریہ شفقت صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، کہ آپ نے اتنی بہت اوپن اور بہت پین کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا، اور ہمارے ارد کے جو فیکٹرز ہیں، نہ صرف آپ نے پیرنٹس کو ہائی لائٹ کیا اور ان کے وہ رسپانسبلٹی جو شاید پیرنٹس اب آن نہیں کر رہے ہوتے اس طرح سے، پلس یہ کہ صرف ایک لائک بچہ آپ کا فیورٹ نہیں ہوتا، وہ بچہ جو سوسائٹی میں کسی نہ کسی ریزن سے پیچھے ہے، ایموشنلی وہ ویک ہے، مینٹلی وہ ویک ہے، یا کسی سٹریس میں ہے، تو ٹیچر سے زیادہ، فرینڈ سے زیادہ میرے خیال سے سب سے پہلے ماں کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو یہ پین ہے۔ تو آپ نے یہ سارے فیکٹرز بہت اچھے بتائے۔ آپ جاتے جاتے کچھ اور بتانا چاہیں، کوئی اور بات شیئر کرنا چاہیں، کوئی کلوزنگ ریمارکس؟ بس سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے،
हकूक से ज़्यादा अपने फ़राइज़ के ऊपर तवज्जो दें और मुस्बत सोच रखें। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी व नासिर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, जाते जाते मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगी, जैसा हमारे मेहमान शफकत साहब ने बहुत अच्छी बातों को हाईलाइट किया। खामोशी को समझे, अपने बच्चे की पेन को समझे, और अपने बच्चे को इतना ओवर बर्डन, इतना ओवर प्रेशर ना कर दें कि वो कंपैरिजन की दौड़ में, मुकाबले की दौड़ में ये भूल जाए कि जिंदगी में भी कुछ खूबसूरती है। ये भूल जाए कि अगर मैं जिंदा रहा तो शायद मेरे माँ बाप मुझे पनिश करेंगे, शायद मेरे टीचर्स मुझे पनिश करेंगे, शायद सोसाइटी मुझे पनिश करेगी। उसके लिए जिंदगी एक खूबसूरत नाम हो, उसके लिए जिंदगी चाहे चैलेंज हो, लेकिन उसको उस जिंदगी में चांद नजर आए, उन चैलेंज में भी उसको चांद नजर आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा खामोश बंदा है जो सबसे नाराज, सबसे दूर और तन्हाई का शिकार हो रहा है, और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं आपकी इग्नोरेंस कल को उसके कहीं कोई इंतहाई अहम कदम का बायस ना बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए, दूसरों के लिए आसानियां बांटें, क्योंकि जब आप आज किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला कल को आपके लिए अच्छा सोचेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।